إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل له فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ابتدا اس اللہ کے نام سے جس کے ناموں کی کوئی انتہا نہیں. اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں. گزشتہ کلاس میں ہم نے دیکھا صلح حدیبیہ ہو گیا تھا قائم. جب صلح حدیبیہ قائم ہو رہا تھا تو ابو جندل مسلمان تھے اور وہ واپس آنا چاہ رہے تھے، لیکن معاہدے کی روح سے کیا تھا کہ کوئی بھی مسلمان مکے والوں کی اجازت کے بغیر مدینہ نہیں جا سکتے. تو ابو جندل کی واپسی نہیں ہوتی. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو صبر کی تلقین کرتے کہ آپ صبر کرو، انشاءاللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اچھا صلہ دے گا. پھر وہ صلح حدیبیہ کی شرائط کیا تھی؟ صلح حدیبیہ کی شرائط یہ تھی کہ 10 سال تک جنگ نہیں کیں گے، اور مسلمان جو اس سال عمرے کی نیت سے آئے ہیں وہ عمرہ نہیں کریں گے، اور اس کے نیکسٹ ایئر آ کر پھر عمرہ کریں گے. صرف قربانی کے جانور لے کر آئیں گے اور کچھ نہیں. 3 دن رہ کر عمرہ کریں گے. اور تیسری شرط کیا تھی کہ مکے کے لوگ مسلمان ہو کر مدینہ نہیں جا سکتے، لیکن مدینے سے جو چاہے مکے کو آ سکتے. اور دیگر قبائل، یہ قریش مکہ اور مسلمانوں کے علاوہ دیگر جو بھی قبائل ہے عرب میں، وہ قبائل چاہے تو قریش کے حلیف ہو سکتے ہیں، چاہے تو مسلمانوں کے حلیف ہو سکتے. تو یہ 4 شرائط تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین قرار دیا، جو آگے چل کر بہت اچھی فتح حاصل ہوئی تھی. تو صحابہ کو شروع میں تھوڑا سا رنج ہوا تھا، لیکن پھر بعد میں جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو ان کے دل کو تسلی ہو گئی. پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا یہ خیبر کے قلعے ہے نا. صلح حدیبیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے طرف رخ کیا. خیبر میں یہودی رہا کرتے تھے، وہاں کے 6 قلعوں کو فتح کیا، اور وہاں پر کے سردار کی بیوی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا. ان کا نام تھا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا. پھر اب ہم پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ یعنی دین کی دعوت بذریعہ خطوط شروع کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قبیلے کے سردار کو اور دور دور کے مقامات جیسے مصر ہے، روم ہے اور ایران ہے، وہاں کے بادشاہوں کو یا جو بھی ان کے لیڈر عمرہ تھے ان سبھی کو خط لکھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب اس وقت ایک رواج تھا کہ اگر کوئی معزز آدمی، ایک بڑا آدمی اگر خط لکھ رہے ہیں تو اس پہ ان کی مہر ہوا کرتی تھی، ان کی سیل ہوا کرتی تھی. تو صحابہ کے مشورے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، ایک انگوٹھی بنائی وہ مہر ہوا کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور یہ انگوٹھی نا ابو بکر بھی استعمال کیے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی استعمال کیے، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کھو جاتی ہے انگوٹھی. ٹھیک ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط حبشہ کے شاہ کو، حبشہ کے بادشاہ کو کیا کہا جاتا ہے، نجاشی کو خط لکھا. ان کا نام تھا، نجاشی کا نام اسہم. یہ نجاشی کو خط استاذہ نے جعفر کہا ہے، بٹ بک میں ہے نا عمرو بن امیہ زمری ہے. ٹھیک ہے، بک میں کیا ہے، عمرو بن امیہ زمری. یہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کب بھیجے تھے، جب پہلی
ہجرت کرے تھے نا 5ویں میں نبوت، مکے میں جب تھے تو پہلی ہجرت ہوئی تھی نا حبشہ کی طرف، تب بول رہے تھے. تو استاذہ نے تو کہا ہے جعفر، بک میں لکھا ہوا ہے عمرو بن امیہ زمری، ٹھیک ہے. تو ان صحابی جو بھی ہو، خط گیا تھا، اور خط میں کیا لکھا تھا؟ خط میں لکھا ہوا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر محمد رسول اللہ کی جانب سے نجاشی عظیم حبشہ کے نام، اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے. اما بعد، میں تمہاری طرف اللہ کی حمد کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، امن دینے والا محافظ و نگران ہے، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کی روح ہے اور اس کا کلمہ ہے. اللہ نے انہیں پاکیزہ اور پاک دامن مریم علیہ السلام کی طرف ڈال دیا. یہ یہاں پر کیونکہ حبشہ عیسائی تھے، اس وجہ سے یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط شروع کیا. یعنی خط پڑھتے ساتھ ہی ایسا پیغام نہیں دیا. وہ جو ریلیٹ کرتے حبشہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کو سے جو عقیدت رکھتے اس کی تعریف کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط شروع کیا. اور اس کی روح یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی روح پھونکتی، جس کی وجہ سے مریم عیسیٰ علیہ السلام سے حاملہ ہوئی. جیسے اللہ نے آدم کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا. میں اللہ وحدہ لا شریک لہ کی جانب اور اس کی اطاعت پر ایک دوسرے کی مدد کی جانب دعوت دیتا ہوں، اور اس بات کی طرف بلاتا ہوں کہ تم میری پیروی کرو اور جو کچھ میرے پاس آیا ہے اس پر ایمان لاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا ہے؟ دولت، مدینہ، مکہ. کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس؟ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے نا تم میری پیروی کرو، جو کچھ میرے پاس آیا ہے اس پر ایمان لاؤ. تو کیا آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس؟ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں. قرآن مجید. جی نازل ہوئی تھی، جی قرآن، اسلام جو بھی آیا ہے اس کی طرف میرے پاس جو بھی نازل ہوا قرآن، اس پر ایمان لے کر آؤ، کیونکہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں تمہیں اور تمہارے لشکر کو اللہ عز و جل کی طرف بلاتا ہوں، اور میں نے تبلیغ اور نصیحت کر دی، لہٰذا میری نصیحت قبول کرو اور اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے. تو یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیٹر کا تھوڑا سا خلاصہ، یا کیا بولیں گے مفہوم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے لکھتے تھے خط. تو جب یہ خط ان کو ملا تو نجاشی نے کیا کیا، وہ خط کو بہت احترام سے آنکھوں پر رکھا اور تخت سے زمین پر اتر کر آ کر جو صحابی یہ خط لے کر آئے تھے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف اپنے سے خط لکھا محمد رسول اللہ کی خدمت میں. اور انہوں بھی نا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے اسٹارٹ میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ کی خدمت میں نجاشی اسما کی طرف سے. اے اللہ کے نبی، آپ پر اللہ کی طرف سے سلام اور اس کی رحمت اور برکت ہو، وہ اللہ جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں. اما بعد، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی بیان کیا اس کے بارے میں شہادت دیتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پکے رسول ہے، اور آپ بے شک صحیح فرمائے عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ نہ تو خدا ہے. جو آپ نے فرمایا بالکل درست فرمایا، میں اسلام قبول کر لیا. اور نجاشی بہت تحفے وغیرہ دے کر آپ جعفر، جو صحابی آئے تھے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عمر بن امیہ، ان کے ہاتھوں تحائف دے کے بھیجاتے. اور یہ نجاشی کو نا 9 ہجری میں وفات پاتے. کہاں پر؟ حبشہ میں ہی. کبھی اتفاق نہیں ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور نجاشی مل سکے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے بغیر ایمان لے کر آئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے معلوم ہوا کہ ان کی وفات ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب غائبانہ نماز جنازہ ادا کی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا خط لکھا تھا حبشہ کی طرف، پھر دوسرے خط جس کے بارے میں استاذہ نے ذکر کیا تھا وہ لکھا تھا مصر، شاہ مصر مخوقس کے نام لکھا تھا، جو مصر کا بادشاہ تھا. مصر یعنی ایجپٹ. اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، اور ان
ان کے درمیان جو بھی تھا، یہاں پر عیسائی کا ذکر نہیں کیا کیونکہ حبشہ کے جو نجاشی تھے اسلامہ وہ عیسائی تھے، تو وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کا ذکر کیا، لیکن یہاں پر دوسری چیز کا ذکر کیا، لیکن بہت اچھے انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم اس وہ جو شاہ تھے، بادشاہ تھے، ان کا جواب کیا تھا کہ محمد بن عبداللہ کے لیے، یہ رسول اللہ نہیں بول رہے، محمد بن عبداللہ کے لیے مخوقس عظیم خبط کی طرف سے آپ پر سلام، میں نے آپ کا خط پڑھا اور اس میں آپ کی ذکر کی ہوئی بات اور دعوت کو سمجھا، آپ جو لکھے میں سمجھ گیا، اور مجھے معلوم بھی ہے کہ ایک نبی آنے والا ہے، مگر میں سمجھ رہا تھا کہ وہ شام سے نمودار ہوگا، شام یعنی سیریا، سیریا اب صرف ایک ہی ہے، لیکن جب پہلے سیریا کیا تھا معلوم، وہاں پر لبنان، اردن، فلسطین، یہ تمام علاقے شام میں ہی آتے تھے، ایک بہت بڑا خطہ تھا، شام کہتے تھے اسے، تو یہاں پر ہی نا تمام انبیاء آئے تھے، تو ان کا بھی یہی ماننا تھا کہ شاید وہاں سے نمودار ہوگا، میں نے آپ کے قاصد کا اعزاز و احترام کیا، آپ کی خدمت میں 2 لونڈیاں بھیج رہا ہوں جنہیں قبطیوں پر بڑا مرتبہ حاصل ہے، اور کپڑے بھیج رہا ہوں، تو یہ 2 لونڈیوں میں سے ایک تھی مارے قبطیہ اور ان کی بہن سیرین تھی، اور وہ بادشاہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خچر بھیجا جس کا نام دلدل تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس رکھا، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اولاد ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر کے آخری حصے میں، بالکل آخری 2 یا 3 سال بچے تھے آپ کے پاس، آپ کی اس عمر میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک اولاد سے نوازا، آپ اور پہلی مطلب لاسٹ میں جب تھے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے جو ملا تھا اس سال پیدا ہوئے یا اس سے 1 سال پیدا ہوئے، پہلے پیدا ہوئے، تو تقریباً 20-21 سال کا فرق تھا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ بچے تھے جو حضرت ابراہیم جب پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوتے، حالانکہ حسن حسین سے، اسامہ بن زید سے سب سے محبت کرتے تھے، لیکن یہ ایک بیٹا تھا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد مکے میں پیدا ہوئی تھی، جب نبوت سے پہلے تھے ابو القاسم قاسم اور عبداللہ جو ہے نا نبوت سے پہلے پیدا ہوئے تھے اور تھوڑے بڑے ہو کر انتقال ہو گیا تھا، لیکن یہ عبداللہ یہ مسلمانوں کی مطلب جب سماج پورا مسلمان ہو گیا تھا، مدینے میں پیدا ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش تھے یہ بچے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کان میں اذان دی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بے شمار بچوں کو تحنیک کرواتے ہیں، یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کھجور کو تھوڑا سا نرم کر کے شہد میں ڈبو کے جب اس کو چٹایا جاتا ہے، تحنیک کہا جاتا ہے، تو یہ تحنیک آپ نے کتنے بچوں کو کیا تھا، اس بار اپنی اولاد کو کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کا عقیقہ بھی کیا، اور روایت کے مطابق کیا تھی روایت کہ دودھ پلانے کے لیے دوسری جگہ پہ دیتے تھے، تو یہ مدینے سے دور ایک لوہار کے گھر میں یہ بچے کو دیے تھے، ابراہیم کو دیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دور جا کے وہ بچے سے ملاقات کرتے تھے، اور لوہار کا گھر رہنے کی وجہ سے وہاں پر بہت زیادہ دھواں ہوا کرتا تھا، تو یہ بچے کی عمر تقریباً 1.5 سال یا 19 مہینے بتا رہے، 2 سال کے قریب، ابراہیم علیہ السلام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے رہتے کہ ایک شخص آ کے اطلاع دیتی کہ ابراہیم کی طبیعت خراب ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے، جا کر وہ لوہار سے اجازت لے کر گھر میں جا کر جب بچے کو ہاتھ میں لیتے تو ابراہیم جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، وہ زور زور سے سانس لیتے، کبھی زور سے سانس لیتے کبھی بالکل مت ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر باہر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام صحابہ بھی تھے، 1.5 سال کا بچہ مطلب اگر چھوٹا رہا 3 مہینے کا 2 مہینے کا تو کچھ نہیں کرتا، لیکن 5 مہینے کے بعد بچے نا پہچاننے لگتے ہیں، اگر ہم کچھ کریں تو ریئیکشنز دیتے، تو وہ بچے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقت بتانے اتنے ٹف شیڈول میں بھی جاتے تھے ملنے کے لیے، اور وہ بچہ آپ کے ہاتھوں میں یہ حالت میں ہے، کیا کیفیت ہوں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو روان تھے، تو عبد الرحمن بن عوف جو ہے نا، اور یہ انس بن مالک کی روایت ہے جو بھی اب میں بتا رہی آپ کو،
یہ انس بن مالک کی روایت ہے. عبد الرحمن بن عوف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بولتے مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے تکلیف سے آنسو بہاتے رہتے. تو عبد الرحمن بن عوف بولتے رسول اللہ آپ بھی رو رہے ہیں, مطلب آپ برداشت کر سکتے ہیں نا. تو رسول اللہ بہت زیادہ روتے بول رہے. پھر کیا فرماتے ہیں کہ نہیں میں رو رہا, لیکن اے ابراہیم تیری موت پہ جو کہ دل غمگین ہے, آنکھ سے آنسو بہ رہے, لیکن ہم وہی کہیں گے جو اللہ تعالیٰ کو پسند. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا مفہوم. تمام صحابہ دیکھ رہے وہ بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں انتقال پا جاتا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو نہلاتے, دفن کرتے. بس رو رہے, ہم لوگ نہ برداشت کر سکتے ایسی چیزیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بالکل بول رہے نا, ورفعنا کا ذکر, یعنی ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. تمام مصیبتیں برداشت کر رہے تھے, ایک عام انسان کی طرح انہیں بھی تکلیف ہو رہی تھی, لیکن زبان سے وہ الفاظ نہیں کر رہے تھے, نوحہ وغیرہ نہیں کر رہے تھے, رو رہے تھے, بہت زیادہ رو رہے تھے, بہت زیادہ تکلیف میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی دن کیا ہوا تھا, سورج گرہن ہو گیا. سورج تو تمام صحابہ آپس میں کہنے لگے کہ ضرور کوئی نہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹے کا انتقال ہو گیا, اسی وجہ سے دن میں رات بھی ہو گئی. تو کچھ اس طریقے سے وہم بھی آنے لگے تھے صحابہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بیٹے کی تدفین سے فارغ ہوتے تو صلاۃ الخسوف جو گرہن کے وقت نماز ادا کی جاتی ہے, لوگوں کو مسجدوں میں اکٹھا کرتے اور دعائیں نماز پڑھتے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حالت تھی, کیا دعائیں کیے ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور اللہ تعالیٰ نے ضرور قبول کی ہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اکٹھا کیا اور کہا کسی کے پیدا ہونے سے, کسی کے زندہ ہونے سے یا کسی کے مرنے سے یہ واقعات نہیں ہوتے, یہ ایک چیز ہے جو واقع ہونا ہے. اس وقت آپ کو کیا کرنا ہے, نمازیں کرنا ہے, اللہ کی عبادت کرنا ہے اور اللہ سے دعا کرنا ہے. تو اس وقت بھی آپ اس غم کی شدت میں بھی تمام صحابہ کو سکھا رہے تھے کہ صبر کیسا کرنا ہے. یہ ان سے ہی سیکھنا ہے نا, یہی ہمارے رول ماڈل ہے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے رول ماڈل ہے. تو مصیبت کے وقت کس طرح برداشت کرنا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں بھی صحابہ کو بتا رہے ہیں کہ غلط چیز مت بولو کہ اس وجہ سے ہوا اس وجہ سے ہوا, یہ کسی سے لینا دینا نہیں ہے, ایک فینومینا ہے, یہ واقع ہوتا. جب یہ اگر واقع ہوا تو ہم کو کیا کرنا ہے, نمازیں ادا کرنا ہے اور دعائیں کرنا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر شاہ روم کو خط لکھا. سوری, قیصر شاہ کے نام. میری آواز آ رہی سسٹرز؟ جی میم آ رہی. تو قیصر شاہ کے نام خط لکھا. یہ قیصر کا بادشاہ, سوری
میں غلط بول رہی. روم کے بادشاہ کو خط لکھا. روم کے بادشاہ کا لقب تھا قیصر. ایران کے بادشاہ کو کسرا کہا جاتا ہے اور روم کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا ہے. اور روم کے بادشاہ کا نام کیا تھا اس وقت؟ ہرقل. ہرقل کے کو جب خط پہنچا تو ہرقل نے نہایت بدتمیزی کے ساتھ کیا کیا، اس خط کو پھاڑ دیا اور بہت ہی برے الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب قاصد کو بول دیے کہ مطلب ایک غلام بالکل بھی نہ. یہ لوگ جیسے کہ ایران اور روم جب لڑتے تھے آپس میں تو عراق اور ایران ادھر ایسے ہی لڑتے تھے، ادھر عرب میں آ کر کبھی انٹر نہیں ہوئے. ان لوگوں کا ماننا یہ تھا کہ ایک صحرا ہے، یہاں پر بدو لوگ رہتے، جنگلی لوگ رہتے، تو ان لوگوں کو کبھی کاؤنٹ پنچ نہیں کرتے تھے. لوگ فتوحات یہ دونوں کے بیچ میں ایسا ہی چلتی تھی، عراق شام سے عراق ادھر ہی چلتی تھے، لیکن کبھی یہ لوگ عرب میں انٹر نہیں ہوئے تھے. تو وہ جو جس کو ہم لوگ کچھ بھی لائق ہی نہیں سمجھتے، وہاں کے قبیلے سے ایک انسان آ کر میں ہرقل اتنے بڑے امپائر کا بادشاہ مجھے جیسے کہ مطلب خط لکھ کر ایک دعوت دے رہے، تو میں تو اس کو بالکل بھی قبول نہیں کروں گا، اور میری طاقت کیا ہے میں تم کو بتاؤں گا. بلکہ مطلب بالکل انتہائی بدتمیزی کے ساتھ اس کا جواب دیتے. اور کیا کرتے یہاں پر یمن یا عمان میں نا ان کی حکومت رہتی، رومن امپائر سے رہتے. عرب رہتا لیکن نیچے کیونکہ یہ ساحلی علاقہ تھا تو یہاں پر اپنے گورنر کو بولتے، ازبان رہتا ان کا نام، آبان یا ازبان. وہ گورنر کو بولتے کہ جاؤ مطلب کیونکہ یمن یا عمان جیسے کہ مکے سے قریب تھا نا، سوری مدینے سے بالکل نیچے رہتا، عرب کے نیچے رہتا، تو تم لوگ جاؤ اور اس کو قید کر کے یہاں پر روم میرے پاس لے کر آؤ بول کے بولتے. تو وہ ازبان کیا کرتے، 2 آدمیوں کو بھیجتے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے روم کی طرف بھیجو. تو جب یہ لوگ جاتے اور ایک دم بدتمیزی کے ساتھ بولتے ہمارے بادشاہ کا آرڈر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیے، ہم آپ کو لے کے جا رہے روم کی طرف. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے کہ کل آنا. تو پھر جب یہ لوگ کل آتے تو رات کے وقت جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے معلوم ہو جاتا، سوری میں غلط بول دی، یہ خسرو پرویز کے بارے میں بات کر رہی ہوں، تھوڑا کنفیوژن ہوگی، سوری. یہ خسرو پرویز جو کہ ایران کا بادشاہ تھا. بہت زیادہ سوری سسٹر، تھوڑا ڈسٹرب ہوگی، سمجھ رہے نا. یہ خسرو پرویز جی آواز آ رہی میری؟ جی الحمدللہ. جی یہ خسرو پرویز کیا ہے مطلب واقعہ، تو ایران میں تھا، تو ان کی سلطنت جب نیچے تھی یمن میں، تو وہاں پر اپنے گورنر کو بولا کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آؤ. تو ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کو اس کے اپنے بیٹے نے قتل کر دیا تھا اس رات، یعنی جس دن اس کے 2 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے آئے تھے، تو اسی رات ان کا قتل، خسرو پرویز کا قتل اس کے بیٹے نے کر دیا تھا. آپ کو وحی کے ذریعے بات معلوم ہوگی. نیکسٹ ڈے جب یہ دونوں آدمی آ گئے تھے کہ چلو آپ کچھ چلنا ہے ادھر، تو انہوں نے کہا جاؤ اپنے بادشاہ کی خبر لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ آپ صلی اللہ تمہارا بادشاہ تو ختم ہو گیا تھا، مطلب انتقال کی خبر دیتے. تو ان لوگوں کو یقین ہی نہیں ہوتا، بہت دور رہتا نا ایران، تو وہاں کی خبر ان کو اتنی جلدی کیسا مل گیا، نہیں یہ پاسبل نہیں ہے بولے سے وہ لوگ تعجب میں ہوتے. پھر بھی واپس اپنے یہ جو یمن کے گورنر رہتے ان کے پاس جا کے کہ ایسا محمد ایسا بولے، تو پھر وہ گورنر کیا کرتے، اپنے قاصد کو ایران بھیجتے. تو جب ان کو خبر ملتی کہ ہاں یہ صحیح تھے، محمد جو بولے وہ صحیح تھے، پھر اس کے بعد روم کے بادشاہ کو خط لکھتے ہرقل. تو جب اس کو ایک خط ملتا تو وہ اپنے آدمیوں سے پوچھتا کہ یہاں پر کوئی ہے کیا جو مطلب قریش سے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تھے. اس وقت اللہ کا کرنا ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت اس محفل میں کون رہتے، ابو سفیان. ابو سفیان کیا اس وقت تک ایمان لائے تھے؟ نہیں، ایمان نہیں لائے تھے. تجارت کے سلسلے میں وہ اس وقت وہاں موجود تھے. تو پھر یہاں پر ہرقل اور ابو سفیان کے بیچ میں ڈائلاگ ہے، مطلب کیا بولیں گے، مکالمے ہیں. تو کیسا مطلب ہرقل پوچھتے جا رہے اور ابو سفیان جواب دے جا رہے. پہلے ہرقل پوچھتے کہ تم لوگوں میں اس کا نسب کیسا ہے، ابو سفیان بولتے وہ اونچے نسب والا ہے. پھر ہرقل پوچھے، تم لوگوں میں اس کا نسب کیسا ہے، ابو سفیان بولتے وہ اونچے نسب والا ہے. پھر ہرقل پوچھے، تم لوگوں میں اس کا نسب کیسا ہے، ابو سفیان بولتے وہ اونچے نسب والا ہے.
تو کیا یہ بات اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کہی تھی؟ ابو سفیان بولتے نہیں. پھر بادشاہ پوچھتے کیا اس کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ گزرا؟ ابو سفیان بولتے نہیں. اچھا تو بڑے لوگوں نے اس کی پیروی کی ہے یا کمزوروں نے؟ بلکہ کمزوروں نے. اور یہ بیچ میں ایک ٹرانسلیٹر تھا جو آپ صلی اللہ سوری ابو سفیان کی بات کو ٹرانسلیٹ کر کے بول رہے تھے بادشاہ کو, اور بادشاہ کی بات ابو سفیان. اچھا تو پھر یہ لوگ بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ان کی تعداد بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے؟ تو ان لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے بولتے وہ ابو سفیان. یہ دین میں داخل ہونے کے بعد پھر کیا کوئی دین سے پلٹ جا رہے؟ بادشاہ پوچھتے. ابو سفیان بولتے نہیں. یہ جو بات کہہ رہے تو انہوں کیا پہلے مطلب یہ بات کہنے سے پہلے جھوٹے تھے؟ یہ انسان کیسے تھے؟ تو بولتے نہیں وہ تو بالکل بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے, وہ تو امین تھے. پھر کیا وہ بدعہدی کرتا تھا؟ نہیں, مگر ابھی ہم لوگ میں ایک صلح حدیبیہ ہوا تھا, ایک صلح ہوئی, ابھی وہ چل رہا ہے, آگے چل کر کیا کرتے نہیں مان. مطلب یہاں پر ایک ڈاؤٹ فل بولے, اب تک ایک دم سے صحیح بول رہے تھے نا کہ نہیں بڑھ رہے تھے. یہاں پر ایک چیز ان کو ملا اور ان کا دل بھی چاہ رہا تھا کہ کچھ بھی برا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جس طریقے سے مطلب بادشاہ کا دل جو نرم ہو رہا ایسا مطلب ہر چیز بہتر ہی جا رہی تھی نا, تو کچھ بھی ایک برائی ڈالنے کی ان کی کوشش تھی, مگر انہوں کچھ بھی نہیں کر سکے سوائے ایک جملے کے کہ اب تک تو صحیح ہے, آگے نہیں بول سکتے. یہ ایک بات ہی جن کو موقع مل گئی تھی ابو سفیان کو. پھر ابو سفیان سے پوچھتے بادشاہ کہ تم لوگوں نے کبھی اس سے جنگ کی؟ ہاں کی. پھر کیسا رہا معاملہ؟ کبھی ہم جیتے کبھی وہ لوگ جیتتے تھے. اور وہ جو نبی بننے کے بعد کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں, ابو سفیان کہتے ہیں صرف اللہ کی عبادت کرو, اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو, تمہارے باپ دادا جو کہتے تھے اسے چھوڑ دو, اور وہ ہمیں نماز, سچائی, پرہیزگاری, پاک دامانی اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں. اس کے بعد ہرقل بولے کہ مطلب اب جو بھی تھے انہوں بھی اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہتری بتاتے کہ تم اگر بولتے کہ یہ چھوٹے نسب کا ہے تو میں کچھ بھی سمجھتا تھا, اگر تم میں سے پہلے کسی نے یہ بات کی ہے تو وہ یہ مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی کاپی کر رہے ہیں, یہ سمجھتا تھا میں. اگر کوئی باپ دادا میں اس کے پاس کوئی بادشاہ گزرا ہے تو میں یہ سمجھتا کہ یہ شخص اپنے باپ دادا کی طرح بادشاہت کا خواہش مند ہے. پھر جھوٹ بولتے ہوئے بھی تم لوگ مطلب اب تک بھی یہ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے. تو اس بات سے یہ پتا چلا کہ جب یہ لوگوں سے جھوٹ نہیں بولے گے تو اللہ کی بات پر بھی جھوٹ نہیں گڑ سکتے. پھر اگر کمزور لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبروں کے پیروکار ایسے ہی ہوتے ہیں, اور بدعہدی نہیں کرتے, مطلب پیغمبر ایسے ہی ہوتے, اور جس بات کا حکم دیتے ہیں پیغمبر بالکل بھی انہی باتوں کا حکم دیتے ہیں. تو ہرقل کا دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نرم ہو گیا تھا, اور وہ چاہ رہا تھا کہ کسی قدر مطلب ایمان لے کر آئے. اور پھر فرمایا اگر یہ سب صحیح ہے, جو بھی باتیں تم بتائی یہ صحیح ہے, تو یہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت جلد دونوں قدموں کی ہر جگہ کا مالک ہو جائے گا, اور اگر میں اس کے پاس پہنچ سکتا اس سے ملاقات کی زحمت اٹھاتا, اگر اس کے پاس ہوتا تو اس کے دونوں پاؤں کو دھوتا. یقین کر لیے تھے لیکن اعتراف نے مطلب ایجاب نے بولے تھے, مطلب قبول کر کے ایمان نہیں لے کر آئے تھے. کیوں؟ کیونکہ جب ان کے دل نرم پڑتا ہوا دیکھے, اس طریقے کی باتیں سنے, تو اطراف کے دربارے وہ لوگ اتنا زور سے بول رہے تھے, شور مچا دیے تھے, تو یہ ہرقل کیا ہوتی نہیں رک جاتے, یعنی ایمان لانے سے رک جاتے. اور یہ جو خط لے کر آئے تھے دہیا صحابی تھے, دہیا, تو یہ صحابی کو بھی کیا کرتے تمام تحفے وغیرہ دے کے ان کو فارغ کر دے گئے کہ آپ جاؤ اور مطلب انشاءاللہ میں اچھے سے جواب دوں گا یا کچھ. بہرحال ان کو ہم وہاں سے ہٹا دیتے اور بہت زیادہ تحائف دیتے. تو یہ صحابی جب یہ تحائف وغیرہ لے کر گزر رہے تھے تو وہاں پر قبیلہ جذام کے لوگوں نے ڈاکہ ڈال کر ان کو لوٹ لیتے. تو دہیہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتاتے کہ ہرقل کا معاملہ ایسا تھا اور تحائف دیے تو یہ لوگ لوٹ لیے تھے قبیلہ جزام والے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارث کے ذریعے 500 صحابہ کے ذریعے ایک جماعت بھیجتے, وہاں پر جھڑپ ہوتی اور یہ لوگ کیا کرتے ان لوگوں سے وہ مال بھی اور ان کا مال بھی لے کر آ جاتے. یہ اقدام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اٹھایا؟ تاکہ آئندہ احتیاط کرے, ہر کوئی آ کر مسلمانوں کو ہلکے میں نہ لے. ہاں, تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اقدام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطیں لکھنا ہوتے ہیں تو مطلب زیادہ تر اگر یہودیوں کو لکھ رہے ادھر تو عبرانی زبان سیکھنے کو کہا. کون سا صحابی؟ زید بن ثابت. زید بن ثابت کو عبرانی زبان کو سیکھنے کو کہا تو انہوں نے صرف 15 دن میں یہ زبان سیکھ لی, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں پہ اعتبار نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بولتے تو وہ لوگ اپنے خود ہی سے کچھ بھی لکھ سکتے تھے نا, تو اس زبان کا جاننے والا کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھروسہ مند ہونا تھا نا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حکم دیتے. پھر اتنا ہی نہیں, استاذہ نے بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کیا کہتے ہتھیار بنانا سیکھنا کے لیے دوسرے مقاموں پر بھیجا, اور اس میں ڈھال اور ایک مقام تھا جویش, اس میں بھیجا. کیوں؟ تاکہ وہاں کے قلعے جیسے خیبر کے قلعے بنا کر لوگ محفوظ ہو جاتے تھے, وہ قلعے. اور منجیخ یعنی آپ لوگوں کو معلوم ہے شاید نا, ایسا بڑا سا گلے ٹائپ کا ہوتا ہے, اس میں آگ کے گولے ڈال کر پھینکے جاتے, توپ ٹائپ لیکن لکڑی سے بنا ہوا رہتا بڑا, اسے منجیخ کہا جاتا ہے وغیرہ سیکھ کر آئے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دور مطلب بھیجا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم سکھانے کے لیے بھی صحابہ کو ایک جگہ یعنی مدینے سے دوسری جگہ بھیج رہے تھے, کیونکہ تمام کے لوگ وہاں کے کسی مقام کے لوگ آ کر مدینے میں سما نہیں سکتے اور علم نہیں سیکھ نہیں سکتے دین کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, تھوڑی جماعتیں روانہ کی تاکہ لوگ دین کے علم سے بہراور ہو جائے. پھر یہاں پر استاذہ نے ذات الرقہ بتایا ہے کہ غطفان کے 2 شاخین کا قبیلہ مدینے پر حملہ کرنے والا ہے. تو اس کی خبر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 400 صحابہ کو لے کر اس مقام پر پہنچے, اور کیا ہوتا وہاں پر گئے تو سب لوگ پہاڑیوں میں چھپ جاتے, لیکن یہ راستہ بہت لمبا رہتا تھا. اور ایک ابو موسیٰ اشعری کیا فرما رہے اس کہ ان 6 آدمیوں کے پاس ایک اونٹ تھا, تو جب ایک آدمی سوار ہوتے تو 5 آدمی پیدل چلتے تھے. چلتے چلتے ان کے پیر چھیڑ گئے تھے, ناخن ٹوٹ گئے تھے, تو انہوں نے اپنے پیروں کو چیتڑے باندھے. چیتڑے یعنی چھوٹا سا کپڑا پھاٹ پھاٹ کر لپیٹنا, جیسے ممیوں کو لپیٹتے ہیں. تو اسے چیتڑے والا غصبہ یعنی ذات الرقہ کہا جانے لگا. پھر اسی مطلب کیسا تھا, مطلب یہ پہاڑی علاقے میں جب یہ لوگ چھپ جاتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے تو مقابلے کے لیے تو کوئی نہیں آتے, سب لوگ چھپ جاتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے دن وہاں پر رکتے, پھر واپس جب ہو رہے تھے تو دھوپ کے وقت کیا کرتے, ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالتے. تو صحابہ کیا کیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سایہ دار درخت کے نیچے جگہ دے کر بھی تمام صحابہ, دوپہر کا وقت تھا, تمام صحابہ بھی کہیں کہیں گئے چلے گئے تھے. تو ظاہر ہے ایک جگہ نہیں تھے, تھوڑی دور دور پہ سب تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام کر رہے تھے تو ایک شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کے ارادے سے آیا تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت پہ لٹکائی تھی, وہ تلوار لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتے کہ اب تم کو مجھ سے کون بچائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک ہی لفظ بولتے, اللہ. یہ بولنے میں بھی اتنی یہ رہتا کہ وہ آدمی ہیبت سے وہ تلوار چھوڑ دیتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے وہ تلوار اٹھا کر بولتے کہ اب بتاؤ تمہیں کون بچائے گا, اور تمام صحابہ کو اکٹھا کرتے. صحابہ پریشان ہو جاتے آ کر کہ کیا ہوا, تھوڑی سی دیر مطلب ذرا سی آنکھ لگی اور اتنا بڑا واقعہ پیش آ گیا. پھر ہاں کیا ہو رہا تھا, سب قبیلے والے نا کبھی چھوٹے چھوٹے جرات کر رہے تھے, کبھی کبھی ایک سنگل قبیلہ مدینے یا مسلمانوں پہ حملہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا, یا 2-3 قبائل مل کر کیا کر رہے تھے, مسلمانوں کو پریشان کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اس طریقے کے واقعات چل رہے تھے. پھر وہ سال بھی آ گیا جسے عمرۃ القضاء کہا جاتا ہے, یعنی وہ جو صلح حدیبیہ میں عمرے کے ارادے سے گئے تھے تو وہاں پر عمرہ نہیں کیا تھا, نیکسٹ ایئر آؤ بولے تھے نا, تو پھر یہ نیکسٹ ایئر بھی آ گیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کا
مدینے کو مطلب کسی اور صحابی کو دے کر وہاں سے روانہ ہوتے اور صرف کیا لیتے؟ قربانی کے جانور اور چھوٹی ایک تلوار جو کہ میانوں میں رکھی ہوئی رہتی لے کر جاتے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں انٹر ہوتے تو عبداللہ بن رواحہ کیا کرتے؟ اشعار پڑھنے لگتے، جس کے معنی کیا تھا؟ قریش کے پتوں ہٹ جاؤ، یہ کوئی ایسے نہیں ہے، اللہ کے رسول ہے. ہاں، اور ساری بھلائی اسی پیغمبر میں ہے، رحمان نے اپنی تنزیل میں اتارا ہے، میں ان کی بات پر ایمان رکھتا ہوں اور اسے قبول کرنے کو ہی حق جانتا ہوں. یعنی عربی میں اشعار پڑھ رہے تھے جس کا مطلب یہ تھا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے؟ ڈانٹ دیتے کہ مکے میں لوگوں کے سامنے اشعار پڑھے، یہ تو اچھی بات نہیں ہے نا، کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے اے عمر مت روکو، یہ اچھا ہے. یعنی تیر یہ لفظوں کی مار نہیں، یہ تیر کی مار سے بھی زیادہ ہے. یہ لفظوں کی مار جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے تیر کی مار سے بھی زیادہ ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ پہلے 3 چکر کیا کیے؟ صحیح کے یعنی طواف کی. کیسا کرو؟ بہت تیز دوڑو. کیوں؟ تاکہ مشرکین جو چھپ کر دیکھ رہے تھے مسلمانوں کو، ان کو پتا چلا کہ ان کو پتا چلے کہ مسلمان ابھی بھی طاقتور ہے، قوت والے ہیں. تو جب یہ دیکھتے کہ اتنی قوت سے بھاگ رہے ہیں، لیکن کیا بولتے حجر اسود سے رکن یمانی وہاں پر آپ کو سلو چلنا ہے، اس کے بعد کا چکر آپ کو بھاگ کر کمپلیٹ کرنا ہے. جب یہ حالت دیکھتے مسلمانوں کی تو مشرکین پریشان ہو جاتے اور سمجھتے تھے کہ ابھی بھی ان لوگوں کو آب و ہوا نہیں بن رہی یثرب کی، یہ لوگ بیمار ہوں گے، لیکن ان کا بخار نے ان کا کچھ نہیں بگاڑا، یہ تو ابھی تک بھی ایسے ہی. یہ لوگ پریشان ہو جاتے مسلمان. پھر وہاں سے جب آپ ریٹرن ہوتے، اچھا اس دن وہاں پر کیا کرتے ہیں؟ خالد بن ولید کے بھائی رہتے. انہوں کب نا بدر میں جب قیدیوں میں شامل ہوتے تو ان کے بھائی بھی تھے، 70 قیدی ہوتے نا، اس میں سے ایک انہوں بھی تھے، ان کے خالد بن ولید کے بھائی تھے. تو یہ جب بدر میں قیدی بن کر آگے تو انہوں ایمان قبول کر لیے تھے. لیکن کب؟ پہلے جو ہے کہ کیا دیے تھے؟ بدر کے قیدیاں نا فدیہ ادا کیے تھے نا. تو خالد بن ولید آ کر ان کا فدیہ ادا کرنے کے بعد یہ پھر سے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ایمان قبول کرتے. پہلے جب قیدی تھے جب ہی ان کے دل میں خیال آ گیا تھا کہ میں مسلمان بن جانا، بلکہ مگر اس وقت کیوں نہیں کیے ایمان قبول؟ کیوں نہیں کیے بول تو کئی لوگ یہ نہ سمجھ لے کہ فدیہ دینے کے ڈر سے انہوں مسلمان ہو جاتے. تو یہ بدر کے وقت ہی مسلمان ہو گئے تھے، تب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خالد بن ولید جب مطلب یہ عمرہ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خالد بن ولید کے بھائی سے پوچھتے کہ آپ کے بھائی نہیں دکھ رہے ہیں، کہاں ہیں؟ کیونکہ لاسٹ ٹائم تو اچھے سے ٹھہر کے تھے نا راستہ روکنے کے لیے، جنگ کے لیے. خالد بن ولید ہی نا روکے تھے راستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو پھر مطلب جب یہ پوچھتے تو پھر خالد بن ولید کے بھائی اپنی طرف سے ایک خط لکھتے اپنے بھائی کو، جس میں کیا لکھتے کہ تم کل آپ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو یاد کیا ہے اور پوچھے کہ کیا ہے. میں یہ بتاؤں کہ میرا بھائی جیسی عقل رکھتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ عنقریب وہ ایمان قبول کر لے گا. یعنی اپنی طرف سے ایک حکمت کے طور پر انہوں نے بات کہی کہ ان کے دل میں خیال آ جانا کہ حکمت کی. کیونکہ اس وقت بھی صلح حدیبیہ کے ٹائم پہ بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے تو خالد بن ولید تلوار اٹھا رہے تھے، مارنا چاہ رہے تھے، مگر کوئی قوت تھی جو انہیں روک رہی. تبھی بھی ان کے دل میں تھوڑا سا سچو پنچ تھا کہ کیا معاملہ ہے. اب یہ جب بات آئی تو ان کے دل میں تھوڑا سا آتا کہ اور خوش بھی ہو جاتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کو پوچھے، مطلب میرے کو یاد کیے، تو بہت خوش ہو جاتے خالد بن ولید. پھر اس رات جب آپ سوتے تو آپ ایک خواب میں دیکھتے کہ بالکل اندھیرے تاریک تنگ راستوں سے گزر کر آپ ایک روشن کھلے میدان میں آ گئے. تو یہ جب ان کو خواب آتا تو اس سے یہ سمجھ لیتے کہ اچھا اب میرا ٹائم آ گیا کہ میں ایمان قبول کرنا. تو یہ اس وقت انہوں ایمان قبول کرتے. اس وقت کیا ہوتا معلوم؟ اسی سال جس وقت خالد بن ولید ایمان مطلب مسلمان ہونے کے ارادے سے آتے تو اسی وقت عمر بن عاص، یہ عمر بن عاص کون ہے؟ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ حبشہ میں جب پہلے گئے تھے نا لوگ مسلمانوں کو واپس لے کر آنے کے لیے، تہار دے کے بہت اچھی طریقے سے جو
واضح دلیل دے کر بات کر رہے تھے کہ یہ لوگ گمراہ ہے، ہمارے مطلب بھائی بھائی کو لڑا رہے ہیں، ایسا ہو رہا ہو رہا. تو جو بات کرنے کے لیے گئے تھے نا عمر بن عاص، وہی شخص تھے. انہوں بھی اس وقت ایمان لانے کی نیت سے آ جاتے. اور عثمان بن طلحہ یہ بڑے لوگ تھے قریش کے. پہلے تو 70 لوگ بدر میں چلے گئے تھے ان لوگ کے، احد میں بچے کچے تھے. اور اس کے بھی بیسٹ پیپلز جو تھے وہ یہ تین جو تھے، عمر بن عاص اور خالد بن ولید اور عثمان بن طلحہ، یہ تینوں بہت اچھے لوگ تھے، سردار تھے، بہت نام مطلب ایک کیا بولیں گے، ایک مقام رکھنے والے تھے، لوگ تھے. یہ لوگ بھی نا اسلام میں داخل ہوئے. تو یہ بہت بڑا دھکا تھا مشرکین مکہ کے لیے. جب آپ واپس ہو رہے تھے تو وہاں پر مطلب صحابہ رکے تھے عمرہ کر کے. جب واپس ہو رہے تھے تو حضرت حمزہ کی بیٹی چچا چچا کہہ کر حضرت علی کے پاس آئے. تو حضرت علی ان کو گود میں لے لیتے. پھر یہاں پر آپ کی آخری شادی ہوتی، کس سے ہوتی؟ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. یہ کون تھی؟ یہ استاذہ نے بتایا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا، ان کی سالی تھی، یعنی ان کی بیوی کی بہن تھی. ٹھیک ہے. تو ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا اور بچے کی کفالت، مطلب سب لوگ چاہ رہے تھے کہ بچے کی کفالت کرنا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بچے کی کفالت کے لیے، یعنی کیا بولوں گا، کون کون جو تھے جو چاہ رہے تھے کہ ان کی بچی کی کفالت لے؟ علی، جعفر اور زید. مطلب تینوں بھی چاہ رہے تھے کہ یہ بچی کو نا، جو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بچی تھی، وہ بچی کو ہم اپنے کفالت میں لے لیں، یعنی اپنے پاس رکھ لیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر کے حق میں یہ فیصلہ کرتے کہ یہ بچی حضرت جعفر کے پاس رہے گی. کیوں؟ کیونکہ ان کی بیوی بچے کی خالہ تھی. ٹھیک ہے. یہاں تک تو تھا. یہاں پر تک اگر کسی کو کچھ ڈاؤٹ، اور میں بہت زیادہ غلط بولتی وہاں پر، خسرو پرویز کی جگہ میں تھوڑا سا مس ہو گیا میرے سے، سوری. اگر یہاں تک کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو بتا سکتے.